اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سمجھ عطا فرمائے، انہیں بھی سمجھ آ جائے، اللہ کرے غلط روش پہ چل نکلے۔ اب انہیں ایک کتاب لکھوائی ہے اپنے مدرسین سے، گلدستہ اہل بیت، اور اس میں لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ، آگے کیسے فی القربہ، اس کو پیش کیے۔ یہ غالباً حامیم شورا میں آپ پڑھیں، علامہ آلوسی نے اس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی کہ نبی پاک یہی مانگنا چاہتے تھے، میں اور کچھ نہیں مانگتا، میرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ انا للہ، آپ کی ساری تگ و دو اس لیے تھی کہ میری بیٹی سے اچھا سلوک کرو، میرے داماد سے اچھا سلوک کرو، میرے نواسوں سے اچھا سلوک کرو۔ اب کون سمجھائے مولانا طارق جمیل صاحب کو، اور کون ان سے کرے بات کہ یہ سورت مکی ہے، ابھی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی دا نکاح نہیں ہویا، ابھی حسنین کریمین پیدا نہیں ہوئے، ان کا ذکر یہاں کہاں آ گیا ہے؟ کون بتائے انہیں کہ سورت تو مکی ہے، ابھی تو ان کا نکاح بھی نہیں ہوا، الا المودۃ القربہ میں ان کا ذکر کیسے آ گیا جی؟ لیکن انہوں نے جناب اس میں امام حسین سلام اللہ علیہ، جتنی شیعیت کی روایتیں تھیں سب اس میں درج کر۔ اللہ انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ وہ جو گلدستہ اہل بیت لکھی گئی ہے، اس کا تھوڑے سے پرائے میں نے پڑھے، اس میں واقعہ کربلا لکھتے ہیں، تھوڑا سا لکھا ہے واقعہ کربلا۔ ایک آدمی نے اسلام آباد سے مجھے 1,00,000 روپے بھیجے کہ وہ جو میری چھٹی جلد ہے خطبات کی، اس کو شائع کیا جائے اور اس کتاب کی موٹی موٹی باتوں کا جواب دیا جائے، لوگوں پر حقیقت واضح کی جائے، اہل بیت کون ہے، امامت کا تصور کیا ہے، بتایا جائے لوگوں کو۔ اس میں پہلے کیا لکھا؟ حضرت حسین اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے حضرت حسین جا رہے ہیں، سامنے ظالم تھا، کافر تھا، بے ایمان تھا، اس نے شریعت کو بدل دیا تھا، حضرت حسین شریعت کو بچانا چاہتے تھے۔ یہ سارا لکھ کے نا، پھنستے پھر خود ہیں، سارا لکھ کے نا آخر میں آ کے لکھتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ عمر ابن سعد آئے نا، اور عمر ابن سعد نے حضرت حسین سے گفتگو کی نا، تو حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی، 3 شرطیں پیش کی۔ ان میں پہلی شرط یہ تھی، مجھے واپس جانے دو۔ مجھے سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ اس کی تہ میں اترو ذرا، مجھے واپس جانے دو۔ وہ جو پیچھے لکھ کے آئے ہیں، شریعت بدل رہی ہے، کفر ناچ رہا ہے، سارے دا رگڑا نہیں نکل گیا؟ کیوں؟ اب یزید صالح ہو گیا تھا، اب اسلام نافذ ہو گیا تھا، اب یزید نے قرآن کا حکم نافذ کر دیا تھا کہ حضرت حسین وہاں کہتے ہیں مجھے واپس جانے دو۔ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے واپس جانے دو؟ اگر دین بدل گیا تھا، شریعت بدل گئی تھی، قرآن بدل گیا تھا، نظام بدل گیا تھا، ظلم کا دورہ تھا، حکمران زانی تھا، شرابی تھا، بے ایمان تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سچی سچی بولنا، اگر یہ سب کچھ ہوتا جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، حضرت علی کا بیٹا آگے جاتا کہ پیچھے ہٹتا؟ تم نے تو حضرت حسین کی پوزیشن خراب کر دی، تم نے تو حضرت حسین کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، تم نادان دوست ہو۔ ہمارا موقف اپناؤ، اس میں حضرت حسین کی عظمتوں کا بیان۔ عظمت کیا ہے؟ صحابی ہے۔ عظمت کیا ہے؟ یہاں عمر ابن سعد جب ملے،
ملے, انہوں نے کہا حسین کہاں, کیسے, یہ کون ہے عمر بن سعد؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے جی, بڑی گالی نکالتے اس کو, ابن سعد ابن سعد, یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص رشتے میں میرے نبی کے ماموں لگتے ہیں. یہ دنیا کا واحد آدمی ہے جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی, 7 تیر چلاؤ, تجھ پر میری ماں بھی قربان, تجھ پر میرا باپ بھی قربان. نبی پاک نے کہا تھا سعد میرا ماموں ہے, کسی کا ماموں اس جیسا ہے تو لاؤ. اس کا بیٹا ہے یہ عمر. حضرت حسین کا بھی یہ پھر نانا لگا نا, یہ پاک کا جو ماموزاد بھائی ہو گیا تو نانا لگا نا. اس نے آگے کہا کہاں, کیسے, کیا ارادے ہیں کہ یہ خط آئے میرے پاس چودھریوں کے, سرداروں کے, یہ بڑے بڑے لوگ کوفے کے خط لکھے ہیں انہوں نے میرے پاس. عمر ابن سعد نے کہا وہ جو خط لکھے ہیں نا جنہوں نے, وہ دیکھو میرے لشکر میں کھڑے ہیں, وہ دیکھو. حضرت حسین نے جب دیکھا کہا ہے میرے ساتھ کیا بن گیا ہے, انہی لوگوں کے تو خط تھے, یہ مخالف فوج میں کھڑے ہیں. یہاں حضرت حسین کو آ کے سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکا. وہ جو مدینے میں مجھے صحابہ سمجھاتے تھے, ابن عمر سمجھاتے تھے, ابن عباس سمجھاتے تھے, ابن جعفر سمجھاتے تھے, ابو سعید خدری سمجھاتے تھے کوفے والوں پہ اعتماد نہ کرو, انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا, انہوں نے آپ کے بھائی کے ران میں خنجر مارے, مت اعتبار کرو. حضرت حسین کہتے تھے یہ خط دیکھو, وفد آیا 70 بندوں کا, قسمیں اٹھا رہے ہیں. یہاں آ کے حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. یہاں پھر حضرت صحابی ہے نا, صحابی ہے, کوئی دل میں غلط خیال نہیں ہے, حکومت کا کوئی لالچ نہیں ہے, اقتدار کا کوئی لالچ نہیں ہے, دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے, نیک نیتی سے آ رہا تھا. یہاں آ کے نیک نیتی کے ساتھ کہتا ہے مجھے. اور جو لوگ کہتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے, قرآن کا نظام نافذ کرنے کے لیے نکلے تھے, ظالم کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے, وہ بچائیں حضرت حسین کا دامن, بچائیں. اگر اسلام کے لیے نکلے تھے تو حضرت حسین کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے. حضرت حسین کو آگے بڑھنا چاہیے. کوئی میرا ساتھ دے نہ دے, میں ظالم سے اکیلا لڑوں, آگے بڑھنا چاہیے. مجھے واپس جانے دو, مجھے سرحدوں پہ پہنچا دو, میں جہاد کروں, اسلامی سرحدوں پہ پہنچا دو. اسلامی جی, حکومت کس کی ہے, سرحدیں کون سی ہیں, اسلامی. تیسری شرط سنو, میں نے اپنی کتاب میں 20 کتابوں کے حوالے دیے, 10 اہل سنت کے, 10 اہل تشیع کے, 20 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے اس شرط پر جو میں بیان کر رہا ہوں. تیسری شرط, مجھے یزید کے پاس لے چلو. آپ اہل علم ہیں, مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے, میں ترجمہ ان لوگوں کے لیے کروں گا جو غیر طالب علم ہے, شہری ہے, بابو, شہری بابو, ان کے لیے کروں. آپ تو سمجھیں گے, عربی سمجھے تو مزہ ہے. مجھے یزید کے پاس لے چلو. فاہو ابن امی, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. فاہو ابن امی, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. فاضاؤ یدی علی یدی ہی, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے تیار ہوں. 20 کتابوں کے حوالے ہیں, 20 کے. دنیا کا کوئی آدمی انکار کر کے دیکھے, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے کیا ہوں. یہ تیسری شرط مانی گئی. حضرت حسین جو کوفے جا رہے تھے, انہوں نے القرا سے کوفے کا راستہ چھوڑا, دمشق کا راستہ نہیں. جاؤ آج بھی دیکھو, بندہ مکے سے کوفہ آئے, رستے میں کربلا نہیں آتا. مکے سے دمشق جائے, پھر رستے میں کیا آتا ہے, معلوم ہو آپ کہاں جا رہے تھے, دمشق جا رہے تھے. وہ جنہوں نے خط لکھے تھے,
جن کی موریں تھیں، اور وہ جو 60 بندے ساتھ آ رہے تھے جو حضرت حسین کو لا رہے تھے اپنے ساتھ، انہیں موت نظر آئی۔ ہم تو حضرت حسین کو استعمال کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کے اختلاف کے لیے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بساط ہی الٹ گئی۔ اگر یہ خط یزید کے پاس پہنچ گئے اور اگر یہ ساری حقیقت یزید کے پاس پہنچ گئی اور ان کی صلح ہو گئی، یزید تو ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ کوئی ایسا کام کرو، حسین یزید کے پاس، انہوں نے راستے میں شبخون مارا، جو راستے میں آیا اسے کاٹتے چلے گئے، اور خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو آگ لگا۔ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ اتنی سی بات، وہ مظلومانہ شہید ہو۔ مارنے والے کون تھے؟ یہی کوفی لوگ، یہی جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، وہی مارنے والے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ سے کہا آپ کے لیے ماننا ضروری نہیں۔ اگر آپ کی تحقیق کوئی اور ہو، آپ تاریخ پڑھیں، اگر آپ کی تحقیق میرے سوا چلے تو آپ کو بالکل اجازت ہے، میری بات مانیں، آپ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے ایک چیز اپنی پیش کی ہے جو میں نے سمجھی ہے، آپ اگر دوسرے طریقے سے سمجھیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے۔